یہاں پر 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں اور ان 4 باتوں کو خزانوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ نمبر 1، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ 2، ذکر کرنے والی زبان۔ 3، نیک بیوی جو دنیا اور دین کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ 3 چیزیں یہاں پر ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ 3 چیزیں ساری چیزوں کو شامل ہیں۔ ایک انسان کا قلب ہے جس میں انسان کے سارے خیالات اور جذبات اور سارے ارادے ہوتے ہیں۔ 2، انسان کی زبان ہے جس سے آدمی جسم کے مقابلے میں زیادہ کام کرتا ہے اور جو آسانی سے نیکیاں اور گناہ کر سکتی ہے۔ اور 3، انسان کے خارج اس کا ایک تعاون کرنے والا جو اس کی دنیا اور دین میں اس کا مددگار ہوتا ہے، یا تو اس کے لیے خیر بنتا ہے یا شر بنتا ہے۔ اس اعتبار سے 3 چیزیں بطور نعمت اور بطور کمال اور کامیابی کے اسباب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ قلب شاکر معلوم ہوا دل کے لیے سب سے بڑی اور قیمتی چیز یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والا ہو، اس لیے کہ شکر ہی توحید کی اصل ہے۔ دیکھیے، ایک انسان اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس رکھتا ہے کہ مجھ کو جسم دینے والا اور غذا دینے والا، لباس دینے والا، دنیا میں ساری چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہی ہے جس نے عطا کیا ہے اور اللہ ہی ہے جو عطا کرے گا، اگر واقعی ایک انسان کے دل میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو تو وہ کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ انسان کا ہو کہ سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر واقعی وہ اللہ کا شکر کرنے والا ہو تو اللہ کا شکر انسان کو شرک سے بچاتا ہے۔ شرک آدمی کب کرتا ہے؟ جب نعمت کا انتساب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کرتا ہے۔ ایک آدمی شرک کب کرتا ہے؟ جب اس کا عقیدہ یہ ہو، اس کی امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے بھی بندھی ہوں۔ جب اس کا عقیدہ یہ ہو کہ دینے والا صرف ایک اللہ ہے، تو پھر وہ انسان کسی اور کے آگے نہیں جھکتا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کسی اور سے امیدیں نہیں باندھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دل کے لیے ہے کہ وہ تمام نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کرے، کہ دینے والا اگر ہے تو صرف اللہ ہے۔ دل کا کمال اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے، انسانوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اس لیے کہ شکر کا نہ ہونا آدمی کو اللہ کی معرفت میں ناقص بناتا ہے، اور ایک انسان جب اللہ کی صحیح معرفت اس کو نہیں ہوتی ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں کہتے ہیں کہ شکر کے 3 ارکان ہیں، 3 چیزوں سے مل کر شکر بنتا ہے۔ 3 چیزیں جب تک کہ آدمی نہ کرے واقعی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا ہے۔ نمبر 1، دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا کہ میرا کوئی کمال نہیں، دینے والا صرف اللہ ہے، یہ میری اپنی کمائی نہیں ہے، اصل اللہ نے دیا ہے تب جا کر ملا ہے۔ آپ دیکھیے قارون کا کیا کہنا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھ کو میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی طرف سے ملی ہوئی چیز کو اپنی صلاحیت کے نتیجے میں ملی ہوئی چیز مانتا ہے تو یہ بھی آدمی اللہ کا ناشکرا ہے۔ اگر واقعی وہ یہ مانتا ہے میرا کوئی کمال نہیں، دینے والا اللہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو نہیں ملتا، یہ شکر ہے، یہ دل کے لیے شکر ہے۔ 2، زبان سے اس بات کا اعتراف کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا، الحمدللہ، یا اس طرح کے جو جملے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار میں آپ کو ملیں گے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے لباس ہو، آپ کو ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جسم کے اعتبار سے شکر کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی ملی ہوئی نعمت کو
اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، وہ ایسی جگہ اللہ کی نعمت کو استعمال نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ تو قلب، زبان اور جسم، ان تینوں اعتبار سے شکر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمل کو بھی شکر سے جوڑا، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والے عمل کرو۔ معلوم ہوا کہ عمل سے بھی شکر جڑا ہوتا ہے، صرف دل سے نہیں۔ لہٰذا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ذکر کی، کہا قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2 ولسان ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ دیکھیے ایک ہے شکر، لیکن شکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے، دل سے بھی اور جسم سے بھی، لیکن ذکر عام ہے۔ ذکر صرف شکر والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذکر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی ہوتی ہے، صرف حمد نہیں۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی ہوتا ہے، جس میں دعا اور استعانت سب آتا ہے۔ ذکر میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہوتا ہے، استغفار بھی ہوتا ہے۔ ذکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے شکر کے مقابلے میں ذکر زیادہ عام ہے۔ ولسان ذاکر، اور ذکر کرنے والی زبان، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے۔ معلوم ہے کہ زبان کے لیے سب سے اونچی بات یہ ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر ہو۔ انسان دنیا کی کتنی باتیں زبان سے کرتا ہے، کھانے پینے کی باتیں، کام کاج کی باتیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر جائز حدوں کو آدمی پار کر جاتا ہے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور لوگوں کے عیب زبان سے کہنا، اور اسی طرح سے بہت ساری برائیاں، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں پر تہمت لگانا، لوگوں کو طعنہ دینا، لوگوں کو حقیر ثابت کرنا، حق بات کو غلط اور غلط کو صحیح، اور اسی طرح سے ایک آدمی کا جھوٹی گواہی دینا، لوگوں پر تہمت لگانا، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس کے بعد کفر اور شرک کے جملے زبان سے نکالنا۔ یہ ساری چیزیں اتنی گھناؤنی ہیں کہ آدمی اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں مبغوض اور جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی زبان کو آدمی صحیح طریقے سے استعمال کرے تو یہی زبان اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، جس میں سب سے بڑی چیز انسان کا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے، کہ جب واقعی دل کی یقین کے ساتھ اس کا اعتراف آدمی کرتا ہے تو آدمی جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے۔ اگر اسی کلمے پر آدمی کا خاتمہ ہو جائے تو ایک آدمی اللہ کے نزدیک جنتی ہو جاتا ہے۔ ولسان ذاکر، ذکر کا زبان پر ہونا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا یعنی ولسان ذاکر، ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو، یعنی ذکر کا زبان سے خصوصی تعلق، وہ زبان اللہ کا عام طور سے ذکر کرتی ہے۔ آدمی بیٹھا رہتا ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے، اگر اس وقت میں وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے لیے کتنی نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ پھر ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی زبان سے غیبت اور چغل خوری کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی زبان سے گانے گاتے ہیں، اشعار وغیرہ میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر اس کی بجائے انسان اللہ کو یاد کرے، اس کے ایمان کی ترقی ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے۔ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ۔ اب دیکھیے یہاں پر قلب و زبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نعمت کیا بیان کی ہے کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، یہ دینی چیزیں ہیں۔ شکر اور ذکر بہت ہی اعلیٰ قسم کی نیکیاں ہیں۔ آپ دیکھیے ابلیس کا یہ کہنا کہ تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا، معلوم ہی ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کا شکر ہے۔ اور ذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادات کا حاصل ذکر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نماز جو تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، اس عبادت کا بھی مقصود اللہ کی یاد ہے۔ لہٰذا جس عبادت میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ کھوکھلی عبادت ہے۔ صرف جسم اللہ کی عبادت میں ہو لیکن دل میں اللہ کی یاد نہ ہو تو ایسی عبادت ایسی ہی ہے جیسے انسان کے جسم صرف جسم ہے اور اس میں روح نہیں ہے۔ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، لیکن ان دو اونچی عبادتوں کے بعد
ان دو اعلیٰ ترین اعمال کے بعد تیسری نعمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، آپ غور کریں وہ کیا ہے۔ تیسرا مقام ایک نیک بیوی کو دیا گیا ہے، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور تیسری نعمت وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُكَ عَلَىٰ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، کہ ایک نیک بیوی جو تیرے دنیا اور دین کے معاملات میں تیرا تعاون کرے، صرف دین کے معاملات میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی، یعنی شوہر کی خدمت کرے، یا اگر کوئی کام وہ کرنے کے لیے کہے تو وہ بیوی اس کی بات کو مانے۔ صرف دینی حکم ماننا ہے نہیں، دنیا کی بات بھی ماننا ہے۔ اگر شوہر بیوی سے کھانا مانگتا ہے وہ کھانا دے، اس کا تعاون کرے۔ اگر وہ کوئی چیز کہتا کہ لباس دھونے کے اعتبار سے، کپڑے دھونے کے اعتبار سے اگر وہ کہتا ہے وہ دھو کر دے اس کو۔ اگر کوئی چیز اس کو کرنے کے لیے کہتا ہے بیوی کرے، یہ اس کے لیے شرف کی چیز ہے، وہ اس کو قیمتی بناتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ، اور نیک بیوی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ، نیک بیوی تُعِينُكَ عَلَىٰ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، تیرے دنیا اور دین کے معاملات میں تیری مدد کرے۔ کیا ہے ایسی بیوی کے بارے میں کیا حدیث میں ہے؟ خیر مکتنز الناس، لوگ جو خزانے جمع کر رہے ہیں ان تمام خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ لہذا آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو خزانے سے بھی زیادہ بہتر کہا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی بات اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دو اعتبار سے عورت کا یہاں پر شرف آ رہا ہے، آپ دیکھیں۔ نمبر ایک، عورت کو ذکر کرنے اور شکر کرنے والے دل اور زبان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ عورت کو ان عبادتی اعمال کی صلاحیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ دو، عورت کو خزانہ کہا گیا ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں، کہ دو چیزیں خزانہ ہیں تو ایک نیک عورت بھی خزانہ ہے۔ یعنی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی اور دنیا کے عہدے اور دنیا میں کتنے خزانے، قیمتی سے قیمتی چیزیں دنیا میں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک پرڑے میں، یہ ساری چیزیں ایک پرڑے میں جس کے حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں، اور دوسرے پرڑے میں ایک بیوی کو رکھا جائے جو نیک بیوی ہو۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو کتنا بڑا مقام اور عزت دیا ہے۔ سارے خزانے ایک طرف اور نیک بیوی ایک طرف۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے غیر مسلم اسلام میں عورت کے مقام کے سلسلے میں اسلام پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا۔ ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ تمام خزانوں سے بہتر خزانہ عورت کو قرار دیا۔ اس سے زیادہ عورت کی کیا عزت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف اور عورت ایک طرف۔ لیکن عورت کیسی ہونا چاہیے؟ بے حیائی کرنے والی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والی، شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ نہ کرنے والی، اولاد کے بارے میں لاپرواہ، ایسی عورت نہیں۔ بلکہ کیسی عورت؟ ایسی عورت جو اللہ کے حکموں کا پاس رکھتی ہو، اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھتی ہو، صالحہ ہو اور شوہر کے حقوق کی رعایت کرتی ہو، نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ دنیوی اعتبار سے۔ لہٰذا اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو عورت کا شرف اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔